نمبر 121۔ اس سے پہلے ہمارے 12 رکوع ہو چکے ہیں، اب ہمارا 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آنے والے 6 رکوع غزوہ احد کے بارے میں ہے۔ غزوہ احد کا مختصر پس منظر ایسے ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کہ وہاں پہ بہت سارے خداؤں کا تصور ہے، ہر قبیلے کا اپنا خدا ہے اور ہر قبیلے نے اپنا ایک بت جو ہے وہ بیت اللہ میں رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایام حج میں تمام قبائل بیت اللہ آیا کرتے تھے اور اپنے اپنے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس بات نے اہل قریش کو جو ہے بڑا سیف رکھا ہوا تھا کہ جب وہ لوگ تجارت کرنے جایا کرتے تھے وہ تمام قبائل راستے میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے حج کے ایام میں وہاں جانا ہے اور یہ لوگ وہاں پہ میزبان ہوں گے، اگر ہم کچھ بھی کریں گے تو یہ ہمیں وہاں پہ ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس کا ان کو جو ہے مالی لحاظ سے بھی بہت فائدہ تھا، اور باقی قبائل جو ہیں وہ ان کا عزت اور احترام بھی کرتے تھے، ان کا ایک طرح سے ان کے اوپر روب تھا۔ لہٰذا اس ساری سچویشن سے یہ تھا کہ وہ تمام قبائل جو ہیں وہ اہل مکہ کو سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اب جب جنگ کے معاملات آتے ہیں تو ظاہری بات ہے افرادی طاقت بھی ان کے پاس ہوتی تھی، اسلحہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، مالی وسائل بھی ان کے پاس ہوتے تھے۔ تو جب یہ بدر لڑنے کے لیے آئے ہیں تو بڑے غرور کے ساتھ آئے ہیں، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے وہ ان کو شکست ہوتی ہے اور 70 کافر سردار جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، بلکہ مکہ کا کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہے، اہل علم فرماتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مرا ہوا نہ ہو، لہٰذا اب انتقام کی آگ جو ہے وہ ہر ایک کے گھر میں بھڑک رہی ہے۔ لہٰذا غزوہ احد جو ہے وہ 2 ہجری کو ہوا تھا، رمضان میں ہوا تھا، اور ٹھیک 1 سال کے بعد جو ہے وہ 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں اب غزوہ احد ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ 2 جنگوں کے درمیان میں صرف جو ہے وہ 1 سال کا گیپ ہے۔ اب کی بار جب وہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ پہلے سے دگنی ہے، بدر میں وہ 1000 تھے، اب وہ 3000 ہیں، اسی طریقے سے ان کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، اور دشمنی کی آگ اس حد تک ان کے دلوں میں بھڑک رہی تھی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی لے کر آئے تھے تاکہ ان کو یہ غیرت آتی رہے کہ اگر ہم نے شکست کھا لی تو ہماری عورتیں جو ہیں وہ ان کے پاس چلی جائیں گی۔ یہاں پر بعض مفسرین بڑی اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ جنگ بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے، مگر یہ کہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن لوگوں کے پریشر کی وجہ سے وہ جنگ لڑنے کے لیے آگے تھے، لیکن بدر میں جو ہے وہ قیدی بن جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام جو ہے وہ ان کو فدیہ دے کے جو ہے آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اب بدر کے قیدیوں کو فدیہ دے کے آزاد کروانے کی ایک یہ حکمت بھی تھی کہ مسلمان تو آلریڈی خود انصاریوں کے گھر میں رہتے تھے اور شدید مالی مشکلات میں تھے، تو اب اگر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا تو پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا؟ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آپ خود کھاتے ہیں وہ آپ اپنے قیدیوں کو بھی کھلائیں، چاہے کہ وہ آپ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، آپ کے دشمن تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب وہ آپ کے قیدی بن گئے ہیں تو گویا کہ ان کے حقوق بھی جو ہیں وہ اسلام نے بیان کر دیے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے مشکل معاملہ تھا، لہٰذا بہتر سچویشن یہ تھی کہ ان کا تاوان لے لیا جائے، اس سے ان کی مالی حالت بھی تھوڑی بہتر ہو جائے گی اور قیدیوں کا بوجھ بھی نہیں پڑے گا۔ باہر حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کی دعوت سے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا اسلام شو نہیں کرتے ہیں اور ان کو واپس مکہ میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کے لیے وہاں پہ جاسوسی کر سکیں، لیکن اہل مکہ جو ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنے مشوروں میں شامل نہیں کرتے ہیں، ان کو ذرا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے اسلام لانے کا نہیں پتہ چلتا۔ لہذا جب وہ جنگ احد کا سارا پلان کر لیتے ہیں تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مکہ سے مدینے میں تقریباً 2 ہفتے لگا کرتے تھے، یعنی کہ اس زمانے کا اگر ایک نارمل سفر جو ہوتا تھا تو 2 ہفتے لگا کرتے تھے، یعنی کہ 14 دن ہو گئے، اور اگر کوئی بہت سپیڈ سے سفر کرتا تھا تو تقریباً 10 دن لگ جایا کرتے تھے۔ اب اہل مکہ نے جب جنگ احد کا سارا پلان بنا لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ مدینہ شریف پہنچیں گے اور وہاں پہ حملہ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے غلام کو جو ہے اس خبر کو دینے کے لیے مدینہ شریف بھیجتے ہیں، تو گویا کہ وہ اس اسپیڈ کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ 3 دن میں جو ہے مدینہ شریف پہنچتے ہیں، تو گویا کہ جس سفر کو 14 دن یا پھر 10 دن لگتے تھے انہوں نے اس سفر کو جو ہے وہ 3 دن میں طے کیا، صبح شام مسلسل سفر کیا۔ اب جب 7 دن کا ان کا ٹارگٹ ہے کہ 7 دن میں ہم نے حملہ کرنا ہے، اب یہ جو مخبر ہے یہ 3 دن میں مدینہ شریف میں پہنچا ہے، تو 7 میں سے اگر 3 دن نکال دیں تو باقی 4 دن باقی بچتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر مدینے میں یہ خبر پہنچتی کہ 4 دن میں جو ہے وہ حملہ ہونے والا ہے تو 4 دن میں ایک جنگ کی تیاری کرنا یہ بالکل ناممکنات میں سے تھا۔ اس پر بھی مزید یہ کہ چونکہ انصاریوں کی تعداد زیادہ تھی مدینہ شریف میں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خبر کو جو ہے وہ کنفرم کیا گیا، اگرچہ یقین تھا مگر پھر بھی کنفرم کیا گیا، اور اس خبر کو کنفرم کرنے میں مزید 2 دن اور لگ گئے، اور اب باقی رہ جاتے ہیں صرف 2 دن مسلمانوں کے پاس۔ لہٰذا پھر نبی علیہ السلام جو ہے وہ جمعے کا جب خطبہ دیتے ہیں تو آیات بھی وہاں سے نازل ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، تو اب یہ 2 دن ہیں مسلمانوں نے جو ہے وہ ساری تیاری کرنی ہے۔
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ ہمیں مدینہ شریف کے اندر سے رہ کے کرنا چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے۔ لہٰذا آپ احادیث مبارکہ جب پڑھیں غزوہ احد کے بارے میں تو اس میں ساری ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے وہ چند صحابہ کرام کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور وہ جوان صحابہ کرام تھے اور ان کے دل میں شہادت کی بڑی شدید تمنا تھی، انہوں نے جوش کا اظہار کیا، اور ان میں بھی بالخصوص انصاری صحابہ زیادہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم کیوں اندر لے کے لڑیں، یعنی کہ ہم ڈیفینسو ہو کے کیوں لڑیں، ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی یہ رائے نہیں تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کی رائے کا احترام کیا۔ جب آپ علیہ السلام جنگی لباس پہننے کے لیے اپنے خیمے میں گئے تو پھر باقی جو سینئر صحابہ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا، جب نبی علیہ السلام کی رائے یہ تھی اور ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اندر سے ہو کے لڑیں، تو آپ کو اتنا جوش دکھانے کی کیا ضرورت تھی۔ جب ان صحابہ کرام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے سارے صحابہ کرام ابھی نیو مسلم تھے اور پھر یہ کہ وہ جوان بھی تھے، تو جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم مدینے کے اندر سے ہی جنگ لڑیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نبی ایک مرتبہ جنگ کے لیے لباس پہن لیتے ہیں تو پھر اتارتے نہیں ہیں، اور پھر باہر سے ہی لڑنا ہے، لہٰذا ان کی اوپینین کو قبول کر لیا گیا۔ اور حیرت والی بات یہ ہے کہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں مدینے کے اندر سے ہو کے لڑنا چاہیے، باہر سے ہو کے نہیں لڑنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1000 بنتی تھی جنہوں نے جنگ لڑنی تھی، ان میں سے 300 منافقین تھے، اور عبداللہ بن ابی نے اسی بات کو جواز بنا کے کہ آپ نے ہمارے مشورے پہ تو عمل ہی کوئی نہیں کیا، جب ہماری بات ہی نہیں ماننی ہے تو پھر ہم جنگ کیوں آپ کے ساتھ لڑیں، محض ایک بات کو بہانہ بنایا اور 300 لوگ جو ہے وہ اسکپ کر گئے۔ تو اس طریقے سے پیچھے جو ہے وہ 700 لوگ باقی رہ گئے۔ اب اس طرف مسلمان جو ہیں وہ 700 ہیں اور دوسری طرف کافر جو ہیں وہ 3000 ہیں۔ اب یہ ساری سچویشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ باہر 3000 دشمن جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور اندر منافقین کی دشمنی کا الگ سے خطرہ ہے، اور 300 منافقین بھی ہیں، تو گویا کہ اندر سے بھی دشمنی کا خطرہ ہے، باہر سے بھی دشمنی کا خطرہ ہے، تعداد بھی کم ہے، اسلحہ بھی کم ہے، خوراک بھی کم ہے، اور ان تمام حالات میں جو ہے آپ نے ایک جنگ لڑنی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں بھی، جبکہ بہت مشکل صورتحال ہے، یہ سننا سنانا تو بہت آسان ہے مگر اس کو فیس کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے کہ نبی علیہ السلام کی زبردست پلاننگ ہے۔ اتنے شارٹ ٹائم میں بھی آپ علیہ السلام نے پوری جنگ کو جو ہے بڑا زبردست پلان کیا ہے۔ تو گویا کہ جن سکالرز نے نبی علیہ السلام کی جو ہے جنگی حکمت عملی کے اوپر لکھا ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے کہاں کس کو جو ہے وہ جگہ متعین فرمائی کہ تم نے کہاں بیٹھنا ہے، کس نے کہاں سے لڑنا ہے، تو یہ بڑا زبردست ایک خوبصورت معاملہ ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے مدینہ شریف کو ڈیفینڈ کیا کہ ایک طرف جو ہے مدینہ شریف کے وہ بالکل ایک باریک سا درہ تھا، ایک راستہ آ رہا تھا جس سے کہ خطرہ تھا کہ یہاں سے دشمن جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف سے جو ہے مدینہ شریف میں ایک گھنا سا جنگل تھا۔ لہذا یہ دو سائڈز ایسی تھیں کہ جو کہ ایک طرف سے تو سیف تھی اور ایک طرف سے یہ ہے کہ خطرے کا اندیشہ تھا۔ تو وہیں پہ وہ چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ تقریباً 50 صحابہ کرام کو متعین کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس پہاڑی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہاں سے بیک سے جو ہے وہ مدینہ شریف کے اوپر حملہ ہو سکتا تھا، تو اگر کوئی ہمیں نوچ کے کھانے بھی لگ جائے، ہمیں شکست بھی ہو جائے، لیکن آپ لوگوں نے یہاں سے نیچے نہیں آنا ہے۔ لہٰذا اس ساری پلاننگ کے بعد جو کہ آنے والی آیات میں بھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ آپ نے کس طریقے سے کس صحابی کو کون سا ٹاسک دیا اور کس کو کیسے کس سے لڑوایا اور کس کو کہاں کیسے بٹھایا، یہ سارا جو ہے مطالعہ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، اور باقاعدہ جنگ احد کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو پڑھنا چاہیے، تو اس سے ہمیں نبی علیہ السلام کی حکمت عملی جو ہے وہ بہتر سمجھ آتی ہے۔